ماہ محرم الحرام کا ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ. یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو چند ہی سیکنڈ لگیں گے آپ کے، اور یہ بڑا ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بڑا ہی جامع وظیفہ ہے. آپ جس نیت سے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیت، وہ تمنا، وہ آرزو پوری فرمائے گا. ہو جائز. پیارے دوستو، اس کو نسبت ہے سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. کیونکہ جب بندہ یہ وظیفہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک کا واسطہ دے کر دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی ہر دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، روزگار کا، جگرے کا، شادی کا، سارے معاملے اس کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ حل ہو جائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے. تو آئیے میں اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام کا، تو محرم کی پہلی تاریخ کو جناب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن بھی ہے، یوم وصال کا دن بھی ہے. تو آپ ان کے لیے بھی یہ سال ثواب کریں. اب جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ماہ محرم. اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. جب اسلامی سال کا تعین کیا گیا تو کسی نے کہا رمضان شریف سے جو ہے نا اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کسی نے کہا ربیع الاول شریف میں اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کسی نے کہا رجب شریف میں اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. اپنی اپنی رائے صاحب نے دی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہتے تھے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اس وجہ سے اسلامی سال کی ابتدا وہاں سے کی جائے. ربیع الاول میں اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہے اور وصال بھی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا تھا. اور رجب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ہوئی، اس وجہ سے کہا جاتا تھا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی نا، وہ ماہ محرم شریف کا دن تھا. پھر سارے ہی محرم شریف جب حضور نے ہجرت فرمائی تو پھر سارے احکامات جاری ہوئے. ٹھیک ہے. تو پیارے دوستو، اب آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے. تھوڑا سا ہی وقت آپ کا لگے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز عشاء پڑھنی ہے. آپ 3 دن اسے وظیفے کو کر لیں، یکم محرم، 2 محرم اور 3 محرم. یہ 3 دن آپ اسے وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے خود کمالات دیکھیں گے. اب پاکستان میں اور سعودیہ میں ایک دن پہلے جو ہے نا چاند نظر آ جاتا ہے، اور پاکستان میں ایک دن کے بعد. آپ نے اپنے ملک کے حساب سے پہلا دن آپ کا وہی ہوگا جب آپ نے اطلاع سن لی ہوگی کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، یا آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے. پہلا دن وہ آپ کا ہوگا. پھر اس کے بعد نماز شام، اگلے دن نماز شام پڑھیں. پھر دوسرا دن، کیونکہ اسلامی دن جو ہوتا ہے نا مغرب کے ہی بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 دن آپ نے کرنا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا دن. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول اور آخر 3 مرتبہ پہلے اور بعد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، گر گرا کے، رو کر، جیسے بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.